اس کے بعد سورۃ الرحمن آتی ہے۔ یہ سورت ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ سمیت اس کی 79 آیات ہیں۔ اس صورت میں انسان اور قرآن کریم کے متعلق دو الگ الگ محاورے استعمال فرمائے گئے ہیں۔ قرآن کے متعلق خلق کا کہیں کوئی ذکر نہیں، لیکن انسان کے لیے خلق کا ذکر ہے۔ بس اس صورت پر غور نہ کرنے کے نتیجے میں بعض مسلمان قرآن کو مخلوق مانتے رہے اور بعض غیر مخلوق، اور اس وجہ سے ان مسلمانوں میں بہت ہی قتل و غارت ہوئی۔ اس صورت کریمہ میں ایک میزان کا بھی ذکر ہے، یعنی کہ جو پچھلا مضمون ہے کہ قرآن جو ہے وہ خلق نہیں ہے بلکہ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس صورت کریمہ میں ایک میزان کا بھی ذکر ہے اور بیان فرمایا گیا کہ تمام آسمان میں ایک توازن دکھائی دے گا، اور دراصل ہر رفت اسی توازن کی محتاج ہوتی ہے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ کے مومن بندے بھی ہمیشہ اس توازن کی حفاظت کریں گے اور عدل کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی عظیم رفت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد جن و انس کو مخاطب کر کے اس بات کی بکثرت تکرار ہے کہ تم دونوں آخر خدا کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور اسی تعلق میں جن و انس کی پیدائش کا فرق بھی بیان فرما دیا کہ جن کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ فی زمانہ جن کے لفظ کی مختلف تشریحات کی جاتی ہیں، لیکن یہاں جن کی ایک تشریح یہ ہے کہ وائرس اور بیکٹیریا بھی جنات ہیں جو ابتدا میں آسمان سے گرنے والی آتشیں ریڈیائی لہروں کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ فی زمانہ اس بات پر تمام سائنسدان متفق ہو چکے ہیں کہ بیکٹیریا اور وائرسز براہ راست آگ سے توانائی پا کر وجود پکڑتے ہیں۔ پھر انسان کے متعلق ایک ایسی پیش گوئی فرمائی گئی جو عظیم الشان حکمت اور تخلیق کے گہرے رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے۔ گیلی مٹی سے انسان کے پیدا کرنے کا تصور تو پچھلی سب کتابوں میں موجود ہے، لیکن کھنکتی ہوئی ٹھیکریوں سے انسان کا پیدا کیا جانا ایک ایسا تصور ہے جو قرآن مجید سے پہلے کسی کتاب نے بیان نہیں کیا۔ یہاں تفصیل کا موقع نہیں، لیکن سائنسدان جانتے ہیں کہ تخلیق کے دوران ایک ایسی منزل بھی آئی جب ضروری تھا کہ تخلیق مادوں کو بجنے والی ٹھیکریوں کی صورت میں خشک کر دیا جائے، اور پھر سمندر نے واپس اس خشک مادے کو اپنی لہروں میں لپیٹ لیا، اور انسان کی کیمیائی ترقی کا ایسا سفر شروع ہوا جس میں انسان کی تخلیق کے لیے یہ ضروری کیمیا بار بار اپنے ابتدائی دور کی طرف نہ لوٹے۔ اس کے بعد یہ پیش گوئی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ دو سمندروں کے درمیان حائل حد فاصل کو ختم کر دے گا اور وہ ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔ پھر ایک اور آیت کریمہ ایسی ہے جو قرآن کی وحی کے زمانے میں کسی انسان کے تصور میں نہیں آ سکتی تھی۔ انسان میں تو گز دو گز اونچی چھلانگ کی بھی طاقت نہیں تھی۔ کون سوچ سکتا تھا کہ بڑے لوگ بھی اور چھوٹے لوگ بھی اقطار السماوات والارض کو پھلانگنے کی کوشش کریں گے۔ اس کوشش کا آغاز انسان کے چاند تک پہنچنے سے ہو چکا ہے، اور اس سے بلند تر سیاروں تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن قرآن کریم کی پیش گوئی ہے کہ انسان سلطان یعنی عظیم الشان استدلال کے سوا کائنات کی سرحدوں کو نہیں پھلانگ سکتا، اور جب بھی جسمانی طور پر پھلانگنے کی کوشش کرے گا اس پر آگ اور پگھلا ہوا تانبا برسایا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک سائنسدان اجرام فلکی کی سنگ باری سے بچنے کے لیے تمام امکانی دفاعی تدابیر اختیار نہ کریں، وہ راکٹس میں بیٹھ کر فضائی سفر نہیں کر سکتے۔ جہنم کے تمثیلی بیان کے ذکر کے بعد پھر جنت کا تمثیلی بیان شروع ہوتا ہے۔ قارئین کو متنبہ رہنا چاہیے کہ ہرگز اس بیان کا ظاہری مطلب لینے کی کوشش نہ کریں۔ یہ تمام تر ایک تمثیلی زبان ہے۔ اس پر غور کرنے سے اہل فکر کو عرفان کے نئے نئے موتی عطا ہو سکتے ہیں، ورنہ ان کا دماغ بہکتا پھرے گا اور کچھ بھی حاصل نہ ہوگا سوائے جنت کے ایک مادی تصور کے جس میں بہت سی باتوں کا کوئی حل انہیں معلوم نہ ہو سکے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کا نام بے حد برکتوں والا ہے۔
اس کی برکات کا شمار ممکن نہیں، وہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 97 آیات ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں بیان فرمایا گیا کہ گزشتہ سورت جو عظیم پیشگوئیاں کر رہی ہے وہ لازماً پوری ہو کر رہنے والی ہیں۔ بالخصوص مرنے کے بعد جی اٹھنے کی خبریں اس سورت میں بیان فرمائی گئیں جو لازماً وقوع پذیر ہوں گی۔ اس کے بعد اسلام کے دور اول میں قربانی کرنے والوں اور دور آخر میں قربانی کرنے والوں کا موازنہ فرمایا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اول دور میں دین کے لیے قربانیاں پیش کریں گے اور آخری دور میں قربانیاں پیش کریں گے، ان میں سے بکثرت آپس میں قربانیوں میں مشابہ ہوں گے اور انہیں ایک جیسے درجات عطا کیے جائیں گے، لیکن اول دور کے بہت سے قربانیاں کرنے والوں کو قربانیوں میں اور اثار میں بعد میں آنے والوں پر رتبے کے لحاظ سے فوقیت حاصل ہوگی، لیکن بعد کے دور میں بھی کچھ ضرور ہوں گے جنہیں رتبے کی وہ فضیلتیں عطا ہوں گی جو پہلے دور والوں کو عطا کی گئیں۔ پھر دونوں ادوار کے بد نصیبوں کا بھی ذکر ہے جن کو بائیں طرف والے قرار دیا گیا ہے، اور بائیں طرف والوں سے مراد بد لوگ ہیں، اور ان کی وہ صفات بیان کی گئی ہیں جو ان کو جہنمی بنائیں گی۔ پھر اس صورت میں تمثیلی طور پر اہل جہنم کا بھی ذکر ہے اور اہل جنت کا بھی، اور یہ بات خوب واضح فرما دی گئی ہے کہ تم ہرگز اس مادی جسم کے ساتھ دوبارہ نہیں اٹھائے جاؤ گے، بلکہ ایسی تبدیل شدہ خلقت کی صورت میں اٹھائے جاؤ گے جس کا تم آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نشاط الاخری کے وقت جس صورت میں تمہیں اثر نو زندہ کرے گا اس کا تمہیں کوئی بھی علم نہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ بظاہر تو اس کا علم دیا جا رہا ہے، دراصل یہ تنبیہ ہے کہ ظاہری الفاظ کو منوعن نہ سمجھ لینا، یہ محض تمثیلات ہیں اور حقیقت کا تم کوئی علم نہیں رکھتے۔ پھر 4 ایسے امور بیان ہوئے ہیں جن پر اگر غور کیا جائے تو ہر غیر متعصب کا دل یہ ضرور پکار اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی یہ چیزیں بنانے پر قادر نہیں۔ اول وہ مادہ جس سے انسان کی پیدائش کا آغاز ہوا ہے، اس میں بے انتہا پیچدار ایسی باریک در باریک صفات کو جمع کر دیا گیا ہے جنہوں نے بعد میں ظہور پذیر ہونا تھا، مثلاً آنکھ، کان، ناک، منہ، گلا وغیرہ کو یہاں تک ہدایتیں دی گئی ہیں کہ کس حد تک ایک عضو نشو و نما پائے گا اور پھر کس وقت وہ نشو و نما بند ہونا ضروری ہے۔ مثلاً دانتوں ہی کو لیجئے، دودھ کے دانت ایک وقت کے بعد ظاہر ہوتے ہیں، پھر وہ ایک مدت تک رہ کر گر جاتے ہیں، اور بچپن کے دور میں جو بچے دانتوں کی صحت کا خیال نہیں رکھ سکتے اس کے بعد اثر سے ان کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ پھر بلوغت کے دانت ہے جس کے بعد انسان ذمہ دار ہے کہ ان کی حفاظت کرے، وہ ایک حد تک بڑھ کر رک کیوں جاتے ہیں؟ کیا چیز ہے جو ان کو آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے؟ یہ انسان کے ڈی این اے میں ایک کمپیوٹرائزڈ پروگرام ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تابع وہ دانت عمل کرتے ہیں۔ سائنسدان بتاتے ہیں کہ جس رفتار سے وہ گھس رہے ہوتے ہیں کم و بیش اسی رفتار سے وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر بڑھتے چلے جاتے اور روکنے کا نظام نہ ہوتا تو انسان کے نیچے کے دانت دماغ پھاڑ کر سر سے بہت اوپر تک نکل سکتے تھے، اور اوپر کے دانت جبڑے پھاڑ کر چھاتی کو ناکارہ بنا سکتے تھے۔ تو فرمایا کہ کیا تم نے یہ جینیاتی صلاحیتیں خود بنائی ہیں؟ ظاہر ہے کہ جواب نفی میں ہے۔ اسی طرح بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ ہم نے زمین میں بیج بوئے ہیں، لیکن زمین میں سے ان بیجوں کے درختوں اور سبزیوں اور پھلوں کے صورت میں نکلنے کا نظام بھی ایک بے حد پیچیدہ نظام ہے جو از خود پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس ساری زندگی کو سہارا دینے کے لیے جو آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے اس کے نظام پر بھی انسان کا کوئی دخل نہیں، اور وہ شعلہ جس پر سوار ہو کر انسان آسمان پر جانے کی سعی کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی تقدیر کے تابع کام کرتا ہے، ورنہ وہی آگ ان کی بلندیوں تک پہنچنے کی بجائے بھسم کر سکتی تھی۔ اس ضمن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان پر اڑنے والے جہازوں کے متعلق یہ پیش گوئی موجود ہے کہ وہ آگ سے چلنے والی سواریاں ہوں گی، مگر وہ آگ ان مسافروں کو جو ان میں بیٹھیں گے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔
اس زمانے کا انسان تو سمجھتا تھا کہ نجوم چھوٹے چھوٹے چمکنے والے موتی یا پتھر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں علم ہو کہ وہ چھوٹے چھوٹے سے نظر آنے والے نجوم ہیں کیا چیز، تو تم دنگ رہ جاؤ گے۔ یہ نجوم تو اتنے بڑے بڑے ہیں کہ چاند اور سورج اور زمین اور سیارے بھی ان نجوم کے ایک کنارے میں سما سکتے ہیں۔ پس فرمایا یہ بہت بڑی گواہی ہے جو ہم دے رہے ہیں۔ ان گواہیوں کے بعد یہ فرمایا گیا کہ قرآن کریم بھی ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، جیسے ستارے دور ہونے کی وجہ سے تمہاری نظر سے پوشیدہ ہے، اسی طرح قرآن کریم کی رفعتوں کو بھی تمہاری نظر نہیں پا سکتی، اور تم اسے ایک چھوٹی سی کتاب دیکھتے ہو۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ بظاہر تو تم اسے چھو بھی سکتے ہو، یعنی تم اس کے اتنے قریب ہو کہ اسے ہاتھ بھی لگا سکتے ہو، لیکن سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو پاک کرے، وہ اس کے مضامین کو چھو نہیں سکتا۔ چلیں جی، آپ اس 27ویں سپارے میں سورۃ الحدید ہی سب سے آخری سورت ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ الحدید میں کیا ہے۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 30 آیات ہیں۔ اس کا آغاز اس اعلان کے ساتھ ہوتا ہے کہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب اللہ ہی کی تسبیح کر رہے ہیں، اور اول بھی وہی ہے اور آخر بھی وہی، اور ظاہر بھی وہی ہے اور باطن بھی وہی، یہی اس کے جلوے ظاہر و باہر ہیں، مگر جو آنکھ ان کو نہ دیکھ سکے اس کے لیے وہ ہمیشہ باطن ہی رہیں گے۔ اس صورت میں ایک آیت میں حیات دنیا کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ تو محض کھیل کود کا ذریعہ ہے، یہ کوئی باقی رہنے والی چیز نہیں۔ جب انسان اپنی موت کے قریب پہنچے گا تو لازماً تسلیم کرے گا کہ وہ تو چند دن کے عیش تھے۔ پھر اسی صورت میں یہ عظیم الشان آیت ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات روشن فرما دی تھی کہ جنت اور جہنم کا ظاہری تصور درست نہیں۔ چنانچہ آیت کریمہ نمبر 22 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس جنت کی طرف پیش قدمی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو جس جنت کے وسعت زمین و آسمان پر محیط ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر جنت ساری کائنات پر پھیلی ہوئی ہے تو جہنم کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی وہی ہوگی، یعنی اسی کائنات کی وسعتوں میں موجود ہوگی جس میں جنت ہے، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں اور کہ یہ کیسے ہوگا۔ ایک ہی جگہ جنت اور جہنم بس رہے ہیں اور ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ اس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں ریلیٹیوٹی کا تصور عطا فرمایا گیا تھا، یعنی ایک ہی جگہ میں ہوتے ہوئے ڈائمنشن بدل جانے سے دو چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق قائم نہیں رہتا۔ سورۃ الحدید کی مرکزی آیت وہ ہے جس میں اعلان فرمایا گیا کہ ہم نے لوہے کو نازل فرمایا۔ لفظ نزول کا جو ترجمہ عوام الناس کرتے ہیں، اس کی روح سے لوہا گویا آسمان سے برسا ہے، حالانکہ وہ زمین کی گہرائیوں سے کھود کر نکالا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے لفظ سے نزول کی اصل حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ چیز جو اپنی جنس میں سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، اس کے لیے قرآن کریم میں لفظ نزول استعمال ہوا ہے، یعنی کہ جو چیز فائدہ مند ہے انسانیت کے لیے، اس کے لیے لفظ نزول استعمال کیا ہے قرآن نے۔ چنانچہ اسی پہلو سے مویشیوں کے متعلق بھی نزول کا لفظ آیا ہے، لباس کے متعلق بھی نزول کا لفظ آیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا۔ یہ سورۃ الطلاق کی آیت ہے کہ یقیناً اللہ نے تمہاری طرف مجسم ذکر الہی رسول نازل کیا ہے، اور تمام علماء متفق ہیں کہ ظاہری بدن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے نہیں اترے، بس سوائے اس کے اور کوئی معنی نہیں کہ تمام رسولوں سے بنی نوح انسان کو سب سے زیادہ فیضان پہنچانے والا رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ پھر اسی صورت میں صحابہ رضوان اللہ کے متعلق یہ ذکر ہے کہ ان کا نور ان کے آگے بھی چلتا تھا
اور ان کے دائیں بھی، گویا وہ اپنے نور سے اپنی راہ دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا 27واں سپارہ جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور ہمارا سحور سیشن بھی، تو انشاءاللہ کل کے سحور سیشن میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔